امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑی خدمات ہے اور ایک وسیع تاریخ ہے ان کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تمام خدمات، ان کے تمام واقعات ایک مختصر ویڈیو میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ان کی حاضر دماغی اور ان کی ایک پیشن گوئی جو قادیانیوں کے حوالے سے اس نے کی، یہ دو چیزوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی حاضر دماغی کے واقعات جو ہے بہت مشہور ہے کہ ایک بار ان سے کوئی آدمی ملے، شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ داڑھی رکھو۔ اس آدمی نے کہا کہ شاہ صاحب داڑھی تو فطرت کے خلاف ہے۔ پوچھا کیسے فطرت کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتے ہیں تو داڑھی نہیں ہوتی ہے، داڑھی تو بعد میں آ جاتی ہے اور بعد میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب تو بہت ہوشیار تھے، بہت حاضر دماغ تھے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ چلو کوئی پتھر لائے تاکہ میں اس آدمی کے دانت کو توڑوں، اس لیے کہ دانت بھی یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتے تو وہ دانت نہیں ہوتے، دانت تو بعد میں آ جاتے۔ اس کو لاجواب کیا۔ اس طرح ایک جگہ جا رہے تھے، ایک انگریز کتے کو لے کے جا رہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کتا حرام ہے، کتے کو نہ رکھو۔ کیا کرتے کتے کو؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کتے کو رکھا ہے کہ آپ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ جہاں پر کتا ہو ادھر فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ میں نے اس کتے کو پالا ہے تاکہ میرے پاس موت کا فرشتہ نہ آئے۔ شاہ صاحب کے حاضر دماغی دیکھو۔ امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری نے جواب دیا کہ دیکھو، اس کتے کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ تشریف لائیں گے وہی فرشتہ آپ کی روح کو بھی قبض کریں گے۔ اور ان سے کہا کہ آپ جواب دیا کہ آپ کی روح، انسان والا فرشتہ آپ کی روح قبض نہیں کریں گے، ان کتوں کی جو روح قبض کرتے وہ فرشتہ آپ کے پاس آئیں گے۔ لاجواب کرنے کے لیے ایک بہترین اس نے سمجھایا اس کے قسم۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے مولانا ڈاکٹر منظور منگل صاحب جو بہترین عالم ہے اور ماشاءاللہ بہترین شیخ الحدیث بھی ہے، وہ بھی بہت حاضر دماغ بھی ہے اور بہت ماشاءاللہ ہنسمکھ آدمی ہے اور بہت ان کے شاگرد ہے، بہت بڑا ان کے دارہ ہے۔ میں خود ان کو دیکھا ہے اور میرے سے ملاقاتی بھی ہے۔ تو مولانا منظور منگل نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ شاہ صاحب کسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اس میں ایک دوسرے مکتب فکر کے بھی ایک آدمی تھے، دونوں بڑے نام ہیں لیکن ایک دوسرے کے نام سنے تھے اور ملاقات نہیں تھی۔ تو شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے کلب علی خان۔ شاہ صاحب نے کہا یہ کوئی نام ہے؟ کلب علی خان بھی کوئی نام ہے؟ اس نے کہا میں نے نام اسی لیے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں کوئی کمزوری ہو بھی تو حت عزیز ہو کہ کتے کی حیثیت سے اللہ مجھے معاف کریں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے اپنے کتے بے شمار گھومتے پھرتے ہیں، ذلیل، اس کو کوئی نہیں پوچھتے، تو آپ کو علی کے کتے کو لوگ کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال تھوڑے سے آگے جا کے اس آدمی نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میرا نام ہے خنزیر اللہ، اللہ کا خنزیر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کوئی نام ہے؟ خنزیر اللہ بھی کوئی نام ہوتے ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ عنہ کے کتے کو معاف کریں گے نا تو اس سے پہلے اپنے خنزیر کو معاف کریں گے، تو اس لیے میں نے نام رکھا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتے کو اللہ معاف کریں گے تو اس سے پہلے تو اپنے خنزیر کو معاف کریں گے نا۔ تو اس کو لاجواب کیا۔ یہ تو ان کے مختلف قسم کے ان کے واقعات اور بھی حاضر دماغی کی ہے، لیکن ان کی جو پیشن گوئی ہے اور حاضر دماغی کے ایک اور واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1953 میں قادیانیوں کے خلاف اس نے جو مہم چلائی، تحریک چلائی اور پوری طرح اس کی قیادت کی، اور بالآخر اس پر کوئی 10,000 تک لوگ تقریباً شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے۔ خود شاہ صاحب جیل میں گئے تو جیل کے اندر ایک افسر ان کے پاس آ گیا
اور ان سے کہا کہ شاہ صاحب آپ کی تحریک ناکام ہو گئی اور دیکھو آپ خود جیل میں آ گئے اور آپ کی اتنے لوگ شہید ہو گئے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کے مطالبات بھی کوئی منظور نہیں ہے، کیا کیا آپ نے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ میری تحریک ناکام نہیں ہے، کہا کہ میں نے ہر مسلمان کی دل و دماغ میں اس طرح ایک بم فٹ کیا کہ بم اپنے وقت پہ بلاس ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھیں گے اس کی روشنی ہے، اس کی چنگاریاں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے جو تحریک چلائی ہے ہر مسلمان کی دل میں ایک شمع روشن کی ہم نے، اور کہا کہ یہ بم جو میں نے ہر مسلمان کی دل و دماغ میں فٹ کیا اپنے وقت پہ بلاس ہوگا۔ پھر اسی طرح ہوا کہ شاہ صاحب کے اس پیشن گوئی کے مطابق 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم جو اسلامی جمع طلبہ کی کارکن ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی فکری اور تربیتی کارکن ہے، روحانی بچے ہیں، وہ ادھر سے آ رہے تھے۔ اس میں ڈاکٹر ارباب منظور عالم بھی تھے اس میں اور جو ڈاکٹر ارباب منظور عالم ہے بھی اس وقت جماعت اسلامی کے رکن ہے، وہ حیات بھی ہے، اللہ ان کو ایمان و صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہی لوگوں میں اس وقت جو 100 لوگ تھے تقریباً آ رہے تھے، اس میں ظفر جمال بلوچ بھی موجود تھے جو بعد میں ناظم اعلیٰ بنے، اور بھی سارے اسلامی جمع طلبہ کارکن تھے۔ اب یہ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، جب ربوت اسٹیشن پہ پہنچے تو ادھر قائدینی اپنی کتابوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ تو اسلامی جمع طلبہ کی تربیت، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی وہ فکری غذا، تو اس وجہ سے جمعیت نے نعرے لگائے کہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ، اور گرم خون، توحید اشنا خون اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر فدا خون اور رسالت کے پیغام کو ہم کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو ہم کرنے کے لیے گرم خون اسلامی جو طلبہ کے، تو انہوں نے ادھر ان کے ساتھ جب انہوں نے نعرے لگائے تو ایک مختصر قسم کے ایک جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں جمعیت کے کچھ ساتھی زخمی ہو گئے، لیکن وہ لوگ اپنی طرف گئے اور اسلامی طلبہ کے ساتھی آگے ٹور پہ گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو ربوت اسٹیشن پہ ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کیا تھا، پہلے سے معلوم کیا تھا کہ اس ٹائم پہنچیں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ قائدینوں نے پھر اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے میں اسلامی جمع طلبہ کے ساتھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور انہوں نے پھر واپس اپنے یونیورسٹیوں میں جا کے اور اپنے صوبہ جات میں، اور شورا نے باقاعدہ طے کیا کہ قائدینیوں کے خلاف ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، اس کو غیر مسلم قرار دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس وقت صوبہ پنجاب کے جو ناظم صوبہ تھے محترم لیاقت بلوچ صاحب، ابھی جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہے، اور ماشاءاللہ بہت ایک تیز آدمی ہے، الحمدللہ ایک مخلص آدمی ہے، اسلام اور پاکستان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور اتحاد کی ایک داعی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے ایک بہترین مجاہد ہے۔ انہوں نے یہاں پنجاب کے اندر اور دیگر صوبہ جات میں جو ذمہ داران تھے، انہوں نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی، اور ہر یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے باہر نکلے، اور پھر علماء نے ان کی قیادت کی، اور اس کے نتیجے میں بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے، تمام قومی اسمبلی کی اندر جتنے ممبر بیٹھے تھے، سب نے متفقہ طور پر ایک فیصلے سے تمام قائدینوں کے بارے میں غیر مسلم کا فیصلہ دیا، اس کی منظوری دی۔ اس وقت بھٹو وزیر اعظم تھے، اور اس کی اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود تھے اس میں مغفور و مرحوم مفتی محمود رحمہ اللہ موجود تھے، اس میں شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ موجود تھے، اس میں جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور، اور اس طرح دیگر بھی، یعنی دیگر پارٹیوں کے بھی لوگ موجود تھے۔ تو اسلامی جمع طلبہ نے گرم خون پیش کیا، اور علماء نے قیادت کی، اور علماء نے مل کے، میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی کا اس میں صرف وہ نہیں ہے، آج کل بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے اس پہ زیادہ قربانی نہیں، سب سے زیادہ قربانی اگر ہے اسلامی جمع طلبہ کے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وجہ سے جیل میں وہ پہنچے، پھانسی کی سزا سنائے قائدینی مسئلے لکھنے کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام امت کا ایک قصہ ہے، تمام جماعتوں کا قصہ ہے
کسی ایک پارٹی، کوئی ایک مسلک، کوئی ایک فرقہ اس کی کریڈٹ نہ لے۔ اسی کی اسمبلی کے اندر بھی سب نے مل کے کام کیا تھا، اور اسمبلی کی باہر بھی جہاں جہاں پر قادیانیوں کے خلاف مہم چلی ہے تو اس میں سارے لوگوں نے مل کے کام کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی وہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمع طلباء کے ذریعے سے، اور پھر آگے اللہ نے یہ کام قومی اسمبلی میں، ظاہر ہے کہ بھٹو کی حکومت تھی، ان سے بھی اللہ نے کام لیا اور پوری اسمبلی نے مل کے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دو واقعات بہت عجیب ہے کہ ایک تو پہلے بار ایک آدمی جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہے وہ قومی اسمبلی میں آ گئے، وہ یہ قادیانیوں کے سربراہ کی حیثیت سے، اس کے نمائندے کی حیثیت سے لوگ آئے اور اس نے اپنے دلائل پیش کیے، لوگوں نے سن لیے۔ اور دوسری جو اہم بات ہو گئی کہ یہ واحد بل ہے قادیانیوں کے خلاف کہ پوری اسمبلی نے مل کے اس کو پاس کیا، اور کسی ایک ممبر نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ اس لیے قادیانی یعنی اسلام کی روشنی سے اور احادیث کے اور قرآن کی روشنی میں تو ہے ہی غیر مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح اعلان ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ان رسالت والنبوۃ قد قطعت۔ ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوسری قومی اسمبلی کی ایک متفقہ قرارداد کی روشنی میں جو قادیانی وہ غیر مسلم ہے، اس کو کسی طرح بھی نبی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی امتی، کسی طرح نبی میں نہیں آ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد 30 دجالون، 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور فرمایا کہ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَلَا رَسُولَ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر کو اپنے رحمتوں سے بھر دے، اپنی برکتوں سے بھر دے، اس کی قربانیاں ہے، اس کی پوری ایک مضبوط قیادت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی پیشنگوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشنگوئی ہے، اللہ کی ولیوں کی جو پیشنگوئی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سچ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس کی اس محنت کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک کو بالآخر کامیاب کی، اور آج ہر مسلمان کی زبان پہ یہ ہے کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کی جد و جہد کرنے کی، دین اسلام کی دفاع کرنے کی، قرآن کی دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔